بادشاہ نے اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر بنا دیا۔ ایک روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے پہلے اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ وزیر نے کہا، موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح اچھا رہے گا، بارش وغیرہ کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ بادشاہ مطمئن ہو کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا، برتن بنانے والا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں شکار پہ جا رہا ہوں۔ برتن بنانے والے کمہار نے کہا، حضور، موسم کچھ ہی دیر بعد خراب ہونے اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ابے تو برتن بنا کر گدھے پر لادنے والا ہے، تو کیا جانے موسم کیا ہے؟ میرے وزیر نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار رہے اور شکار کے لیے بہت اچھا ہے، تم کہہ رہے ہو بارش ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کمہار کو 2 جوتے مارو۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادل چھا گئے۔ ایک آدھ گھنٹے بعد گرج چمک کے بارش شروع ہو گئی۔ پھر بارش بھی ایسی کہ خدا کی پناہ، ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ بادشاہ اور اس کے مصائب کو سارا شکار بھول گیا۔ جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا۔ ایسے میں خاک شکار ہوتا۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور برے حالوں سے بادشاہ محل پہنچا۔ واپس آ کر اس نے سب سے پہلے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ وزیر موسمیات کو برطرف کیا اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں اس نے طلب کیا، اسے انعامات سے نوازا اور وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی۔ کمہار نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ شخص اور کہاں سلطنت کی وزارت؟ مجھے تو صرف برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدھے پر لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے موسم کا خاک پتہ چلے گا، ہاں البتہ یہ ہے کہ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بارش ضرور ہوگی، اور میرا یہ تجربہ ہے اور کبھی بھی میرے گدھے کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر لیا۔